تقریباً 5000 سال پرانی تاریخ رکھنے والا شہر یروشلم، ایک ایسا شہر جسے دنیا کا سب سے مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے انتہائی مقدس ہے، لیکن یہی مقدس مقام دنیا کے سب سے زیادہ جھگڑوں اور جنگوں کا مرکز بھی بن چکا ہے۔ کئی صدیوں کے دوران یہ شہر 40 بار سے بھی زیادہ مختلف سلطنتوں کے قبضے میں گیا ہے اور آج بھی اس کی کشمکش ختم نہیں ہوئی۔ میں ہوں عتیق زاہد، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پوائنٹ۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 3000 قبل مسیح میں، جب یروشلم صرف ایک چھوٹی سی آبادی تھی جو ایک اہم پانی کے چشمے کے قریب قائم ہوئی۔ یہ چشمہ اس بنجر زمین میں زندگی کی بنیاد بنا اور یہی چھوٹی سی بستی وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اہم ترین شہروں میں تبدیل ہو گئی۔ ابتدا میں یہاں کنعانی لوگ آباد تھے جنہوں نے شہر کے گرد مضبوط دیوار بنائی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ شہر مختلف طاقتوں کے زیر اثر آتا رہا اور آخر کار 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں ایک عظیم عبادت گاہ بنوائی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب یروشلم یہودی مذہب کا مرکز بن گیا۔ 6 صدی قبل مسیح میں بادشاہ نیبو کنظر دوم کی قیادت میں بابلی سلطنت نے یروشلم پر حملہ کیا۔ 587 قبل مسیح میں شہر تباہ کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی کو بھی جلا دیا گیا اور یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد سائرس اعظم یعنی کہ سائرس دا گریٹ نے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی، لیکن یروشلم کبھی بھی مکمل طور پر آزاد نہ ہو سکا۔ پھر آیا سکندر اعظم کا دور یعنی الیگزینڈر دا گریٹ کا دور، جس نے 332 قبل مسیح میں شہر پر قبضہ کیا۔ یہ شہر رومی سلطنت کے زیر اثر آ گیا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پھیلیں اور یروشلم عیسائیت کا مرکز بن گیا۔ لیکن 70 عیسوی میں رومیوں نے ایک بار پھر شہر کو تباہ کر دیا اور دوسرا ہیکل بھی ختم کر دیا گیا۔ آج جو دیوار باقی ہے وہی دیوار گریا یعنی ویسٹرن وال کہلاتی ہے۔ 7ویں صدی میں اسلام کا ظہور ہوا اور 638 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم کو فتح کیا۔ یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی سب کو عبادت کی آزادی ملی۔ اس دور میں 2 عظیم اسلامی مقامات بنائے گئے، مسجد اقصی اور ڈوم آف دا راک۔ پھر آیا ایک تاریک دور۔ 1099 میں یورپ سے آنے والے صلیبی فوجیوں یعنی کروسیڈرز نے شہر کو تباہ کر دیا اور یروشلم پر قبضہ کیا اور شہر میں بہت بڑا قتل عام کیا گیا۔ لیکن 1187 میں ایک عظیم مسلمان سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے شہر کو دوبارہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد آتا ہے عثمانی دور۔ عثمانی دور کو امن کا زمانہ سمجھا جانے لگا۔ 1516 میں یروشلم سلطنت عثمانیہ یعنی اٹومن امپائر کے قبضے میں آ گیا۔ یہ دور تقریباً 400 سال تک قائم رہا اور اس دوران شہر میں نسبتاً امن اور مذہبی رواداری رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1917 میں برطانیہ نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1947 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ دیا، ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست، لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد جنگ چھڑ گئی۔ یروشلم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مغربی حصہ اسرائیل اور مشرقی حصہ اردن۔ آج بھی یروشلم دنیا کا سب سے متنازع شہر ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان سب اسے اپنا مقدس شہر مانتے ہیں، لیکن سوال اب بھی وہی ہے، اس شہر پر حق کس کا ہے؟ اور یہی سوال آج تک دنیا کے سب سے بڑے تنازعات میں سے ایک کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کیا آپ کے خیال میں مستقبل قریب میں یروشلم صرف مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا یا اس پر یہودی اپنا کنٹرول مکمل طور پر سنبھال لیں گے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا اور من میں آئے سوالات بھی لازمی اٹھائیے گا۔